السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسماعیل ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ اپوزیشن جماعتوں کا اڈانی معاملے پر پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، مہا گھوٹالے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ بیجو جنتا دل نے پولاورم پروجیکٹ پر تشویش کا کیا اظہار، اعلیٰ سطحی وفد دلی پہنچا، کہا پروجیکٹ بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنے گا۔ بابری مسجد انہدام کی 32واں یوم شہادت، یو پی کے ایودھیا، سنبھل، متھرا سمیت کئی اضلاع میں ہائی الرٹ۔ ممبئی میں اذان کا اہتمام، حیدرآباد میں دعائیہ اجتماع۔ بنگلہ دیش نے ہندوستان سے اپنے 2 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ محمد یونس نے ہندوؤں پر حملوں کے دعووں کو پروپیگنڈا قرار دیا، شیخ حسینہ پر سنگین الزامات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے آئین کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی برسی 6 دسمبر 2024 کے موقع پر کانگریس سمیت انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ الائنس یعنی انڈیا کی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں اڈانی معاملے پر حکومت کی خاموشی کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج میں شامل رہنماؤں نے آئین کی کتاب اٹھا کر مودی حکومت کی آمیریت کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاج میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نمایاں طور پر شامل رہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے کہا کہ جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں قائدین کی قربانیوں کو نظر انداز کیا، وہ آج انہی کے خاندانوں کے بارے میں بدزبانی کر رہے ہیں۔ کانگریس کے رہنما کے سی وینوگوپال نے احتجاج میں خطاب کرتے ہوئے کہا، جب اڈانی کا نام آتا ہے تو مودی حکومت ہمیشہ مسئلے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم ان کی اس کوشش کو ناکام بناتے رہیں گے اور احتجاج جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کے دن جب ہم آئین کی یادگار منا رہے ہیں، حکومت آئین کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت اڈانی کو بچانے کے لیے جمہوریت کی تمام حدود کو توڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم رکنے والے ہیں۔ ہم جمہوریت اور آئین کے تحفظ کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ اڈانی معاملہ ہندوستانی جمہوریت کی سالمیت اور کاروباری ماحول کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اس معاملے پر شفافیت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اڈانی گروپ کے خلاف ہونے والی ممکنہ بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ احتجاج کے دوران اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ طاقتور کاروباری مفادات کی حمایت کر رہی ہے، جس سے عوامی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ احتجاج اس بات کا غماز ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کو اپنے رویے پر سخت جواب دہ بنانے کے لیے متحد ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اڈانی کیس میں ہونے والی بدعنوانی اور حکومت کی جانب سے اس معاملے پر خاموشی نے ملک کے جمہوری عمل اور معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کے برعکس حکومت نے بار بار اپوزیشن کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اڈانی کے خلاف تمام قانونی کارروائیاں متعلقہ حکام کے ذریعے کی جا رہی ہیں اور یہ احتجاج صرف سیاسی مفادات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دلی کے شاہدارہ علاقے کی گیتا کالونی میں جمعرات کی رات ایک خوفناک آگ نے جھگیوں کو اپنی لپٹ میں لے لیا۔ اس آگ کی وجہ سے تمام مقامی لوگوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ آگ کی اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں موقع پر پہنچی اور کافی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ جھگی میں رہنے والی ایک خاتون مذکرہ نے کہا، آگ میں ہمارا سارا سامان جل گیا، کپڑے، سلنڈر، مرغی کے چوزے سب کچھ جل گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آگ کیسے لگی۔ اچانک آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر میں گھبرا گئی، پھر میں نے شور مچایا کہ بھاگ جاؤ، آگ لگی ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آگ کسی نے لگائی ہے یا خود لگ گئی۔ کشن کمار نے کہا، ہم سو رہے تھے، پھر اچانک آگ دیکھی اور ہم چیخ پڑے۔ لوگوں کو بتایا کہ آگ لگ گئی ہے۔ ہم نے فائر بریگیڈ کو فون کیا مگر وہ وقت پر نہ پہنچ سکے اور تب تک سب کچھ جل چکا تھا۔ یہاں کئی گودام اور گھروں کا سامان تھا، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ پوجا نے بتایا، ہماری دکان اور گیراج بھی جل گئے۔ تقریباً رات 2 بجے آگ لگنا شروع ہوئی۔ یہاں کئی جھگیاں تھیں، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ فائر حکام کے مطابق رات 2:25 پر فائر کنٹرول روم میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ 12 گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم بچاؤ کی کارروائی جاری ہے۔ جیسے ہی کسی کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملے گی، ہم اس کا اشتراک کریں گے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو قومی دارالحکومت خطے میں فضائی آلودگی کی شدید سطح سے نمٹنے کے اقدامات میں کچھ شرائط کے ساتھ نرمی کی اجازت دے دی۔ جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس آکسٹن جارج مسیح کی بینچ نے کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ یعنی CAQM کی عرضی پر گریڈڈ رسپانس ایکشن پلان
یعنی GRAP کے فیز 4 سے 2 میں کمی کی اجازت دے دی۔ تاہم عدالت نے CAQM سے کہا کہ اسے فیز 3 کے بعد سے کچھ اضافی اقدامات پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے ایک حکم میں کہا کہ جب ایئر کوالٹی انڈیکس یعنی AQI کے 350 سے اوپر جانے کا امکان ہو تو احتیاطی اقدام کے طور پر GRAP فیز 3 کو فوری طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ اگر کسی بھی دن AQI 400 کو عبور کرتا ہے تو GRAP فیز 4 کو دوبارہ نافذ کیا جائے گا۔ عدالت میں جمع کرائے گئے اعداد و شمار پر بھروسہ کرتے ہوئے بینچ نے کہا کہ وہ اس مرحلے پر کمیشن کو فیز 2 سے نیچے جانے کی اجازت دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ بینچ نے کہا لہٰذا ہم کمیشن کو فی الحال 2 مرحلے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، یہ مناسب ہوگا۔ اگر کمیشن کچھ اضافی اقدامات کو شامل کرنے پر غور کرتا ہے جو فیز 3 کا حصہ بنیں گے۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے بینچ کے سامنے دلیل دی کہ تازہ ترین ہوا کے معیار کے انڈیکس کے اعداد و شمار کے مطابق GRAP 4 اقدامات میں نرمی کی جا سکتی ہے کیونکہ ہوا کے معیار کا انڈیکس واضح طور پر گرا ہوا ہے۔ بھاٹی نے کہا کہ GRAP 4 کے اقدامات بہت نقصان دہ تھے۔ آندھرا پردیش کی گوداوری ندی میں بنائے جا رہے پولاورم پروجیکٹ کے خلاف احتجاج میں بیجو جنتا دل کا ایک اعلیٰ سطحی وفد قومی دارالحکومت دلی پہنچا اور مرکزی جل شکتی وزارت اور مرکزی آبی کمیشن سمیت کئی مقامات پر اپنے اعتراضات کا اظہار کیا۔ BJD وفد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر حتمی رائے نہ دینے کے باوجود اس پروجیکٹ کو کیوں آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اسے حتمی شکل کیوں دی جا رہی ہے۔ بیجو جنتا دل کے نائب صدر اور ریاستی حکومت کے سابق وزیر دیوی پرساد مشرا نے کہا کہ پولاورم پروجیکٹ ملکانگیری میں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنے گا، اس لیے وہ پارٹی ہائی کمان کی ہدایت پر دلی میں مقامی شیڈیول ٹرائب کے لوگوں کے خدشات کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وفد مرکزی حکومت کے مختلف نمائندوں سے ملاقات کر کے اپنے خیالات پیش کر رہا ہے۔ BJD کے راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سسمبت پاترا نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر یہ معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس معاملے پر اپنی حتمی رائے نہیں دی ہے۔ دوسری جانب نیشنل گرین ٹریبونل کے ورک آرڈر کا بھی سال بسال جائزہ لیا جا رہا ہے اور اسے آگے لے جانے کے لیے بیک اینڈ سے کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ کسی بھی حالت میں مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اڈیشہ کے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اس پروجیکٹ کے ذریعے کیسے اور کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، یعنی ایک قومی پروجیکٹ ہونے کے باوجود یہ واضح نہیں ہے کہ اس سے اڈیشہ کے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا جو متاثر ہونے جا رہا ہے۔ بابری مسجد انہدام کی برسی کے سلسلے میں آج ضلع انتظامیہ نے متھرا میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شری کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ مسجد کے ارد گرد ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ مندر کے تمام دروازوں سے گزرنے والے ہر شخص کی جانچ کی جا رہی ہے۔ جمعرات کی شام دیر گئے ضلع انتظامیہ نے مندروں کے ارد گرد بنائے گئے ہوٹلوں، ڈھابوں اور دھرم شالوں کو بھی چیک کیا تھا۔ متھرا میں بھی بابری مسجد انہدام کی برسی کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شاہی عیدگاہ مسجد کے اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ BDS ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ نے چیکنگ کی۔ دوسری جانب شاہی عیدگاہ مسجد کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ شری کرشنا جنم بھومی مندر کمپلیکس کے علاقے کو 4 زون اور 8 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سادہ لباس میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس فورس کے ساتھ CISF جوان PAC بھی تعینات ہے۔ خدا کے مقدس اور عظیم گھر بابری مسجد کو بھلایا نہیں جا سکتا، اس کی شرعی حیثیت ہمیشہ مسجد کے طور پر قائم رہے گی۔ آج بابری مسجد کا 32واں یوم شہادت ہے اور حسب روایت 3:25 پر رضا اکیڈمی کی جانب سے اذانیں دی گئیں۔ ساتھ ہی ملک بھر میں اس کا اہتمام کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے، لیکن اس سال پولیس کی جانب سے دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ اذانیں نہ دی جائیں۔ اس تعلق سے پولیس اہلکار مسلسل رضا اکیڈمی کے دفتر آ رہے ہیں اور کچھ پہرا بھی دے رہے ہیں، لیکن اکیڈمی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے پروگرام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ رضا اکیڈمی کے سربراہ محمد سعید نوری نے اس تعلق سے کہا کہ رضا اکیڈمی کی جانب سے 1993 سے اذان دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ پولیس اہلکار بار بار ہمارے دفتر آ رہے ہیں اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ ہم کھتری مسجد کے باہر بنیاد روڈ پر، محمد علی روڈ مینارہ مسجد کارنر پر، مانڈوی پوسٹ آفس کے پاس اور شالیمار ہوٹل کارنر یعنی بھنڈی بازار پر اذانیں دیں گے۔ ان کے مطابق یہ کہنا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد وہاں رام مندر تعمیر ہو گیا، اس لیے اب سب کچھ ختم ہو گیا، بالکل غلط ہے۔ فیصلہ ضرور ہوا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ رام مندر بھی تعمیر ہو گیا ہے،
مگر مسجد کی شرعی حیثیت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اور ہمیں یقین ہے کہ ابھی اللہ جل شانہ کی عدالت باقی ہے۔ محمد سعید نوری نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس عظیم سانحے کو ہرگز فراموش نہ کریں، اسے یاد رکھیں اور نسل نو تک پہنچانے کا اہتمام بھی کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنبھل جامع مسجد، گیان واپی مسجد، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور دیگر مساجد کے تعلق سے جو شرنگیزی جاری ہے اسے فوراً روکا جائے اور عبادت گاہ قانون کو زمینی سطح پر بھی نافذ کیا جائے تاکہ ملک میں سروے کے نام پر شرنگیزی ختم ہو۔ اس دوران حیدرآباد میں مسلم خواتین نے سعید آباد کے حضرت اجالے شاہ عیدگاہ گراؤنڈ میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ دعائے قنوت میں سعید آباد اور دیگر ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ انہوں نے مختلف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر احتجاج درج تھا۔ احتجاج کرنے والی خواتین نے مسلمانوں پر بھی زور دیا کہ وہ 6 دسمبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ احتجاج کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو تاریخی بابری مسجد کو غیر قانونی طور پر اور ایک بڑی سازش کے تحت گرا دیا گیا۔ سدی پیٹ کے ایم ایل اے ہریش راؤ نے ریاست بھر میں BRS قائدین اور کارکنوں کی گرفتاریوں اور نظر بندیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے سوال کیا کہ انہیں آئین ساز ڈاکٹر BR امبیڈکر کی برسی کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں آمرانہ حکمرانی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ عوامی حکمرانی کی جیت کا پرچار کر رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہریش راؤ نے زیر حراست پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران BRS MLAs اور لیڈروں کی غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آج BRS نے حیدرآباد کے ٹینک بنڈ امبیڈکر مجسمے پر دھرنا دیا۔ اس موقع پر سدی پیٹ کے MLA ہریش راؤ، MLC کویتا، MLA کرشنا راؤ، KP وویکانند اور RS پروین کمار کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کوکاپیٹ میں ہریش راؤ کے گھر پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ ہریش راؤ نے آئین کے بانی ڈاکٹر BR امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرنے سے روکنے پر سوال اٹھایا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پر بڑا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ یونس نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش میں انتخابی اصلاحات کے بعد ہی انتخابات ہوں گے۔ محمد یونس نے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ انتخابات سے قبل ہمیں معیشت، گورننس، بیوروکریسی اور عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یونس نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل میں ٹرائل ختم ہونے کے بعد ہندوستان کو شیخ حسینہ کو حوالے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل ختم ہونے اور فیصلہ آنے کے بعد وہ شیخ حسینہ کی ہندوستان سے حوالگی کی درخواست کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ہندوستان ان کی حوالگی کا پابند ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کو پروپیگنڈا قرار دیا اور اسی کا رونا رویا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی حکومت ہندوؤں کے تحفظ کے حوالے سے جس تشویش کا اظہار کر رہی ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں بنگلہ دیش کی یونس حکومت نے ہندوستان سے اپنے 2 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ اگرتلہ، تریپورہ میں بنگلہ دیش کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن پر حملے اور کولکتہ میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کے بعد بنگلہ دیش نے ان دونوں سفارتکاروں کو فوری طور پر ڈھاکہ واپس بلا لیا ہے۔ حال ہی میں تریپورہ کے دارالحکومت اگرتلہ میں بنگلہ دیش کے سفارتی مشن میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس معاملے میں 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ کیمپس میں گھسنے کے معاملے میں 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش میں ہندوستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے واقعے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے اگرتلہ میں اپنی قونصلر سروس بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب بنگلہ دیش نے تریپورہ سے اپنے سفارتکار کو واپس بلا لیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ بنگال کے سفارتکار بنگلہ دیش واپس پہنچ گئے ہیں، جبکہ تریپورہ کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی بھی ڈھاکہ واپسی متوقع ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کولکتہ میں بنگلہ دیش کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر شکدار محمد اشرف الرحمان اور تریپورہ میں اسسٹنٹ ہائی کمشنر عارف الرحمان کو گزشتہ منگل کو ہنگامی بنیادوں پر ڈھاکہ واپس جانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے جمعرات کے روز کہا کہ شام میں اسلام پسندوں کی قیادت والے باغیوں نے اہم اسٹریٹجک شہر حما کو 3 اطراف سے گھیر لیا ہے اور وہ اس شہر میں داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد باغی کمانڈر حسن عبد الغنی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ باغی شہر میں گھس چکے ہیں۔
सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में शामी हुकूमत की तरफ से बड़े फौजी काफिलों को हमा और आसपास के इलाकों में भेजने के बावजूद बागी ये अहम पेशरफ्त करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शामी फौज में रूसी और ईरानी अफसरान भी शामिल हुए हैं, क्योंकि दोनों ममालिक शामी सदर बशार अल असद के देरीना इत्तेहादी हैं। ताहम अब सरकारी फौजियों के पास जुनूब में हम्स की तरफ सिर्फ एक रास्ता रह गया है। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।